آپ دیکھ رہے ہیں نیوز سیر انڈیا اور میں ہوں عرفاظ احمد ڈینگ۔ آج کی خاص ملاقات میں ہمارے ساتھ موجود ہیں شیخ ظہور صاحب، جو کہ چیئرمین ہیں مسلم یونائٹڈ فورم کے۔ سر، سواگت ہے آپ کا نیوز سیر انڈیا میں۔ بہت شکریہ رین صاحب آپ کا آنے کا۔ شیخ سر، جس طرح سے وسیم رضوی کا جو یہ ایک نیا وواد جو اس نے کھڑا کر دیا ہے، قرآن شریف کو لکھنا اور اس میں سے 26 آیتیں جو ہیں وہ باہر رکھنا، یہ کیسے دیکھتے ہیں اس کو؟ اور وہ ہمت دیکھو ان کی کہ پردھان منتری جی تک وہ میسیج پہنچا رہے ہیں اور کارروائی ابھی تک کوئی دیکھنے کو نہیں مل رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ایک آپ نے بڑا برننگ ایشو جو ہے اس وقت اٹھایا ہوا ہے، اور میں نے کل دیکھا کہ انجمن امامیہ والوں نے بھی اس کے اوپر جو ہے وہ اس کو اٹھایا تھا۔ دیکھیے، ایک ایسا شخص جس کو سپریم کورٹ نے فائن کیا ہے، جس نے رٹ لگائی تھی کہ 26 آیت کو قرآن مجید سے ہٹا دیا جائے، اس کو کوئی وہاں سے پھٹکار پڑتی ہے۔ اس سے پہلے اس کی تھوڑی سی میں آپ کو تھوڑی ہسٹری میں لے چلتا ہوں، رضوی صاحب ہیں کون اور یہ ان کا کام کیا ہے اور یہ کن آقاؤں کو خوش کر رہے ہیں، اس کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے سب کو، تاکہ ہم جو ہے بات کو لوگ بھی سمجھ سکیں اور ہم بتا بھی سکیں کہ اس کے بارے میں کیا کرنا چاہیے۔ رضوی صاحب ایک عام انسان تھے، ان کو ایک الیکشن ہوتا ہے یو پی بورڈ کا، وقف بورڈ کا، یہ شیعہ وقف بورڈ کے وہاں پہ چیئرمین بنا دیے جاتے ہیں۔ پھر اچانک ہی ان کا ایک بیان آ جاتا ہے بابری مسجد اور رام مندر کے مسئلے میں، کسی کی کنسلٹنسی سے نہیں کرتے ہیں، خود جو منہ میں آیا بول دیا، اور جو جس پہ کہ کافی ہنگامہ ایک ہوتا ہے، تو یہ اس وقت کنٹروورشل انسان ہو جاتے ہیں۔ تو جب یہ بیان دیتے ہیں تو پھر ان کے بارے میں تحقیقات کی جاتی ہیں، اور جب تحقیقات کی جاتی ہیں تو یہ ایک کرپٹ انسان جو ہیں وہ سامنے آتے ہیں، جو کہ اوقاف کی زمینیں بیچ دیتے ہیں، اوقاف کی وہاں پہ جتنی بھی وہ ساری چیزیں ہیں ان کو بیچتے ہیں، اور ان کے خلاف پھر اسی حساب سے وہاں پہ ایف آئی آر رجسٹرڈ ہو جاتی ہیں۔ اور آج کا آپ کو پتہ ہے کہ کوئی بھی اگر آپ کچھ کبھی کہتے ہیں یا کچھ کرتے ہیں تو اندر کا راستہ دکھا دیا جاتا ہے۔ لیکن انفارچونیٹ بات ہے، یہ ایک واحد انسان ہے کہ اتنی ایف آئی آر ہیں اور اتنی ہمت کرنے کے باوجود وہ باہر ہی رہا۔ اس کے پیچھے کون سی طاقتیں ہیں، کون سی چیزیں ہیں، اس کے بارے میں بھی تھوڑا سا ہم بریف میں بات کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد اچانک یہ ایک اٹھتے ہیں اور یہ سپریم کورٹ میں ایک رٹ فائل کر دیتے ہیں، جس میں کہا جاتا ہے کہ یہ 26 آیت ہیں جن میں جہاد کے بارے میں ذکر ہے، تو لہٰذا ان کو قرآن مجید سے جو کر دیا جائے، کیونکہ جہاد ورڈ جو ہے وہ ٹیررزم کو جو ہے بڑھاوا دیتے ہیں، ان کا یہ تھا۔ سپریم کورٹ ان کو پھٹکار لگا دیتی ہے، کیونکہ وہاں تو ججز ہیں، وہاں تو کوئی پولیٹیشنس ہے نہیں ہیں، وہاں سے پھٹکار پڑتی ہے، ساتھ میں 50,000 کا ان کو جرمانہ بھی لگ جائے۔ تو یہ آدمی وہاں ہی نہیں رکتا۔ دیکھیے، اس وقت مسلمانوں کی جو آبادی جو لگ بھگ پوری دنیا میں ہے 200 کروڑ کے پار ہو چکی ہے، اور 57 کنٹری جو ہیں وہ مسلمس دنیا میں ہیں، جہاں پہ ایک ہی قرآن پڑھا جاتا ہے۔ اتنے علماء حضرات ہیں، اتنے انٹلیکچوئلز ہیں، اتنی دنیا پڑھی لکھی ہے، اتنا سافٹ ویئر چل رہا ہے، اتنا کمپیوٹرائزڈ آج کل وقت ہے، جو قرآن میں ایک زیر اور زبر کا وہ نہیں کر سکا، فرق نہیں کر سکا، ایک کرمنل انسان اس قرآن کو چینج کرنے کی بات نہیں کر رہا ہے، اس نے اس کو چینج کر دیا، اور چینج بھی اس حد تک کرنے کے بعد کہ اس میں سے 26 آیتیں نکالی۔ پھر کیا یہ اس کا ویڈیو میں وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے یہ 26 آیتیں نکالنے کے بعد قرآن کو جو ہے ری آرگنائز کیا، یعنی کہ جو قرآن جو آرگنائز ہے قرآن اس وقت ہے، تو وہ قرآن جو ہے وہ صحیح ڈھنگ سے آرگنائز نہیں تھا، میں نے ری آرگنائز کیا، اور اس کی کاپی میں نے پردھان منتری جی کو بھیج دی ہے۔ اب آپ سوچئے کہ اگر یہی بات اگر کسی اور کتاب میں کے بارے میں کی جاتی اور ریلیجس کی کتابوں کے بعد، تو اس وقت تک پورے ملک میں آگ لگی ہوتی، اور یہ اس آدمی کی جو ہے وہ ہڈی اور پسلی بھی نظر نہیں آ رہی ہوتی کہ یہ ایسا انسان کہاں ہے۔ لیکن صبر دیکھیے ہم لوگوں کا کہ ہم پھر بھی خاموشی سے اس کی گندی حرکتوں کو سنیں۔ اور دوسری طرف سے پردھان منتری صاحب کی طرف سے کوئی بڑا افسوس کی بات یہ ہوتی ہے کہ پردھان منتری صاحب کی طرف سے کوئی، کیونکہ ان کو سو موٹو کو خود اس کے اوپر وہ ایکشن لینا چاہیے تھا، یہ تو ویٹ ہی نہیں کرنا چاہیے تھا کہ بھائی کوئی آواز اٹھے گی، کوئی لوگ اعتراض جتائیں، کوئی کریں تو پھر میں اس پہ کروں، یہ تو سو موٹو ان کو ایکشن لینا چاہیے تھا۔ تو یہاں پہ بھی کچھ ہمیں لگتا ہے کہ کوئی پیچھے کھچڑی ضرور پک رہی ہے،
اور ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ شاید اس کے تھرو مسلمانوں میں ایک نیا فرقہ پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ یار یہ کوئی فرقہ اور پیدا کرتے ہیں کہ قرآن کو اور چھوٹا کر دو. کوئی جیسے ہم کئی جگہوں پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اچھا جی تراویح جو ہے وہ فرض ہے, کوئی کہتا ہے نہیں فرض ہے, کوئی کہتا ہے جی 22 پڑھنی ہے, کوئی کہتا ہے جی 8 پڑھنی ہے. تو فرقے بنتے گئے اپنے آپ میں, لیکن ہر فرقے میں چاہے کوئی فرقہ دنیا کا اس وقت تک لے لیجئے, اس میں 3 چیزوں کے اوپر کسی نے کمپرومائز نہیں کیا اور نہ کرے گا اور نہ کر سکتا ہے. وہ سب سے پہلا ہے توحید کے اوپر کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے, اس کے علاوہ کوئی شریک نہیں. ٹھیک ہے. دوسرا ہمارے پیغمبر حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ان کے نبی ہیں اور اس پہ ہمارا مکمل یقین ہے, اور اس کے بعد کوئی چیز نہیں. تیسرا ہمارا جو ہے وہ قرآن مجید ہے. قرآن مجید ہماری کتاب ہے جو ہمارے سینوں میں محفوظ ہے. دیکھیے اگر دنیا چاہے, پوری دنیا بھی چاہے, میں اس وقت آپ کو یہ کہہ دوں کہ اگر دنیا کی صفحہ ہستی سے مسلمانوں کو کہہ دیا جائے قرآن اٹھا لیا جائے, پھر بھی کروڑوں انسانوں کے دلوں میں یہ جو ہے قرآن مجید فکس ہو چکا ہے, اور وہ جن کے دلوں میں ہے وہ آگے اس کو پھر بڑھاتے رہیں گے کہ اگر قرآن مجید کتاب کی شکل میں نہ بھی رہے تو, کیونکہ قرآن کا جو وعدہ ہے وہ اللہ کا وعدہ ہے. اللہ نے کہا کہ اس کی حفاظت آپ لوگوں کے ذمہ نہیں ہے, میرے ذمہ ہے, میں کتاب آپ کی ذمہ داری کروں گا. لیکن یہاں یہ پرابلم ہے کہ اس کو سیاست میں لایا جا رہا ہے, مسلمانوں کو کسی طرح ڈی فیم کیا جا رہا ہے. اس آدمی نے ڈی فیم کرنے کا کام کی جو کیا ہے وہ ورڈ جہاد سے ہے. اس کو پرابلم ہے جہاد ورڈ ہے. جہاد کا مطلب تو سمجھو یار کیا ہے. تو خدا کے لیے پہلے آپ پڑھو لکھو کہ بھائی جہاد کا مطلب, جہاد کی 50 قسمیں ہیں. ہم لوگ باہر گھروں سے کام کرنے کے نکلتے ہیں, مزدوری کرنے کے لیے نکلتے ہیں, تو اور کہیں پہ بلاسٹ ہوتا ہے یا کسی وجہ سے انسان, تو وہ بھی تو شہیدوں میں کلایا جاتا ہے, چاہے اس کا درجہ جو ہے وہ کم ہوگا. دیکھیے شہیدوں میں ہے نا آدمی جو مزدوری کرنے ہوئے کہیں شہید ہو جاتا ہے, تو شہیدوں کے درجات جو ہیں اسی طرح سے ہے. اور سب سے افضل ہے جو اپنے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے جو آدمی شہید ہوتا ہے اس کا درجہ سب سے اوپر ہے. جو ملک کے لیے شہید ہوتا ہے اس کا بہت زیادہ درجہ ہے. درجات ہے نا کہ آپ کس کام کے لیے کر رہے ہیں. تو کیونکہ دوسری طرف اسلام میں خودکشی جو ہے وہ حرام بتائی گئی ہے, تو چیزوں کو ہمیں زندگی کو آگے بڑھانے کا دیکھنا چاہیے. تو یہ انسان جو ہے یہ قرآن سے ہٹ کے ہی باتیں کر رہا ہے کہ ٹوٹل, اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم جہاد نکال دیں, ہم جدوجہد کرنا چھوڑ دیں, اگر قرآن کے حساب سے ہم تو وہ پیچھے یہ نکال دیں, تو اس کا مطلب مجھے کوئی جدوجہد نہیں کرنی چاہیے, مجھے گھر میں بیٹھ جانا چاہیے. بالکل, اپنا گھر پریوار کو چلانا, مطلب محنت مزدوری کرنا, وہ بھی جہاد ہے. بالکل. تو یہ چیزیں جہاد, یہ کون اس جاہل انسان کو سمجھائے گا کہ بھائی جاہل کو تو کس چیز کو سمجھ رہا ہے. تو ہمارے بدقسمتی یہ ہے کیونکہ اب ہوا ویسی ہے, تو کئی لوگ جہاد ہی ورڈ کو سمجھ رہے ہیں کہ یہی مسلمانوں کا مطلب, اس جہاد کا مطلب یہ لیا جاتا ہے کہ قتل و غارت, اس کے علاوہ دوسرا مطلب ان کو سمجھ ہی نہیں آتا ہے. تو لہٰذا ان سب کو ہم لوگ اپنے علماء حضرات سے بھی بات کہتے رہتے ہیں, اور سارے دانشوروں سے بھی, اور جتنے بھی ہمارے بڑے عالمہ دین ہیں ان سے یہ کہ اس ورڈ کو کم سے کم کھول کے دنیا کے سامنے رکھا جائے کہ اس کا مطلب کیا ہے اور یہ کیوں ضروری ہے کہ باتیں بتانا. اب ایک انسان جو ایف آئی آر جس کے خلاف ہے, سپریم کورٹ سے پھٹکار پڑی ہوئی ہے, سپریم کورٹ سے فائن ہوا ہے, وہ ایک قرآن بنا کے بھیج رہا ہے پردھان منتری جی کو, اور پردھان منتری جی اس کو کچھ نہیں کہہ رہے. تو یہ قانون کے حساب سے پھر یہ ایک ملک نہیں چل رہا. ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ اس کو اس وقت تک سلاخوں کے پیچھے ہو جانا چاہیے تھا, لیکن انفارچونیٹ ہے کہ وہ ابھی تک سلاخوں کے پیچھے نہیں گیا. تو سر کس طرح کی جو سخت کارروائی کی آپ مانگ کرتے ہیں, کیا کچھ ہونا چاہیے, کس طرح کی کارروائی ہونی چاہیے اس طرح کا جو انہوں نے کارروائی کی ہے اس کے خلاف؟ دیکھیے اس میں ہم تو پہلے تو یہ کہ اس کے خلاف ہم نے بتا دیا کہ اس کو سلاخوں کے پیچھے ہو جانا, کیونکہ وہ ایک پاگل کتا ہے. آج اس نے یہ کر دیا ہے تو کل وہ کچھ اور نئی چیز اسلام کے لیے کوئی ایسی بات بھی کر سکتا ہے. دیکھیے ہم جو آدمی اپنے دین کا, اب تو خیر وہ دین میں ہے نہیں کیونکہ اس کا نام بھی نہیں رہنا چاہیے, میں تو اس کا نام بھی نہیں لینا پسند کروں گا, تو وہ تو بندہ دین میں ہے بھی نہیں. تو ایسے آدمی کا کیا بھروسہ ہے کہ کل وہ اسلام کی باتیں جو ہیں وہ جوڑ دے کہیں جا کے, تو وہ کوئی ایسی بات کہہ دے جس سے ملک کے حالات جو ہے وہ بدتر کی طرف چلے جائے.
میں نے ابھی آپ کو کچھ چیزیں بتا رہا، ایک بات اور بتا دوں، کچھ آج کل ایک اور ماحول ٹرینڈ بھی چلا ہوا ہے ہمارے ملک میں نا، بدقسمتی سے ایک ٹرینڈ چلا ہوا ہے کہ ہمارے کچھ لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم بڑے زیادہ پڑھ گئے ہیں کہ اسلام کی باتیں کرنے لگے ہیں۔ میں پچھلے دنوں ایک ویڈیو چڑھا ہوا تھا، ایک سادھو ہیں، ان کے ساتھ ایک اور ساتھی ہیں، وہ آپس میں تو وہ بات کر رہے تھے جی کہ امام حسین جب شہید ہوئے تو وہاں پہ کیا ہندو تھے، یہ کیا وہ RSS تھی وہاں پہ؟ اور نہیں بھائی، ہمیں پتہ ہے کہ وہ مسلمانوں کی اپنی ایک وجہ سے وہ سارا واقعہ ہوا ہے، وہاں نہ RSS تھی اور نہ ہندوازم تھا۔ تو ایسی جہلی والی باتیں بھی تو لوگ کر رہے ہیں نا، کہ یہ بتانا کہ اب 1400 سال پہلے کربلا میں ایک واقعہ ہوتا، اس کا آج کے زمانے کے ساتھ کیا لینا دینا، گمراہ کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور وہ آڈینس کو بتا رہے ہیں، آڈینس کو یہ بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اس واقعے کو بھی سیاست سے جوڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے، وہ اپنے ساتھ جوڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جبکہ وہ ہمارا اپنا انٹرنل میٹر ہے۔ ایک بات اس سے رضوی صاحب کے کرنے سے یہ ہوتا ہے، ہمیں فائدہ جو ہوتا ہے وہ یہ ہوا ہے کہ جو دو کمیونٹیز، جو دو ہمارے فرقے ہیں، خاص کر بڑے سنی اور شنی، تو ہم اس میں جس وقت بات کرتے ہیں تو کیونکہ ہم پہلے کبھی کبھار ہی ملاقاتوں میں ہوتی تھی، محرم کے جلوس میں ملاقات ہونی یا عید میلاد کے جلوس میں یا کوئی اور دن ہونا، تو تبھی ہم بیٹھ کے باتیں کرتے تھے۔ لیکن جب سے رضوی والا میٹر ہوا اس کے بعد کنٹینیوسلی ہماری میٹنگ ہونی چاہیے، جس سے ہمارا اتفاق اور اتحاد جو ہے وہ مضبوط ہو گیا، بجائے اس کے کہ یہ انتشار کی طرف، ہمیں یہ سوچ سمجھتی تھی کہ انتشار کی طرف جائیں گے، لڑائی ہوگی، مارکیٹ آئی ہوگی، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ اس سے زیادہ ہمارا جو ہے اتحاد ہو گیا، اور ہم لوگ جو ہیں وہ اس پہ اکٹھے مل کے کوئی نہ کوئی کارروائی جو ہے وہ عمل میں لاتے ہیں، اور اس کے خلاف، ایسی طاقتوں کے خلاف ہم جو ہے کنٹینیوسلی کارروائی جو ہے وہ کرتے رہیں گے۔ تو لہٰذا آپ کے چینل کے تھرو تمام ہندوستان کے واسیوں سے، سب سے مسلمانوں سب سے اپیل ہے کہ اس کو زیادہ ہیپ دینے کی ضرورت بھی نہیں ہے، اس کو زیادہ امپارٹنس بھی نہیں ہم دینا چاہتے، کہ اس بندے کو امپارٹنس دینے کا مطلب یہی ہے کہ جس وقت یہ پھر اپنے آپ کو سوچے گا جی میں تو بہت وہ ہو گیا ہوں، مشہور ہو گیا۔ آپ جس بھی، کیونکہ برائی جو ہے وہ تیزی سے پھیلتی ہے، اچھائی کو بڑی سلولی اوپر آتی ہے، تو لہٰذا ہماری گورنمنٹ سے اپیل ہے کہ گورنمنٹ کو سو موٹو ایکشن لینا چاہیے تھا اس کے اوپر، اور اس کو بند کرنا چاہیے۔ دوسرا، سپریم کورٹ آف انڈیا، ہمیں ان سے بھی یہ ہے، کیونکہ یہ کنڈیمٹ آف کورٹ بنتا ہے، کیونکہ جب انہوں نے اس کو پھٹکار لگا دی، فائن لگا دیا تھا، اس کے بعد اسی کام کو کرنا، تو یہ کنڈیمٹ آف کورٹ ہے۔ تو لہٰذا ان کو سو موٹو لے کے اس کے خلاف جو قانونی سخت کارروائی ہے وہ کی جائے، تاکہ ایسا انتشار پیدا کرنے کی دوبارہ کوشش نہیں کرے۔ دیکھیے ہاں، اس سے دوسرا کیا ہے، اس سے کیا ہوگا، اب یہ بات انٹرنیشنل میڈیا پہ اگر نکلتی ہے، اگر انٹرنیشنل میڈیا، تو جو جتنے بھی باہر کنٹریز ہیں، جو لوگ سن رہے ہیں کہ یار انڈیا میں تو پھر تو بدنامی جو ہے وہ خالی مسلمانوں کی نہیں ہوگی، اس میں پورے ہندوستان کی بدنامی ہوگی، اس میں ہمارے پردھان منتری کی بھی بدنامی ہوگی، اس میں ہمارے سب ملک کے جتنے لوگ ہیں سب کی بدنامی ہوگی۔ لہٰذا اس لیے گورنمنٹ سے ہماری ریکویسٹ ہے کہ اس کو ایشو کو یہیں پہ ایڈریس کر دیا جائے، تاکہ یہ آگے فتنہ نہ پھیلے، اور کسی اور کی اتنی ہمت نہ ہو کہ وہ کسی بھی ریلیجس، چاہے وہ ہندو، سکھ، عیسائی یا مسلمانوں کے مقدس کتابوں یا ان کے جو بڑے بڑے سادھو سنتوں کے بارے میں کوئی غلط لفظ نہ بولے، نہ غلط بات کہے، تاکہ یہاں پہ امن جو بھائی چارہ بنا ہوا ہے وہ کنٹینیو رہے، اور یہ ملک ہمارا جو ہے ترقی کر سکے۔ سر شکریہ سر ہمارے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے۔ بہت شکریہ سر۔ یہ تھے ہمارے ساتھ شیخ ظہور صاحب، جو کہ چیئرمین ہیں مسلم یونائٹڈ فورم کے، اور ہمارے ساتھ بات چیت کر رہے تھے جس طرح سے وسیم رضوی کے دوارا جو یہ گھنونا کام کیا گیا ہے، قرآن شریف کی 26 آیتیں جو ہیں ان کے دوارا باہر کی گئی ہیں، اور ایک قرآن شریف جو ہے وہ لکھا گیا ہے، اور ان کے خلاف جو ہے سخت سے سخت کارروائی کی مانگ کی جا رہی ہے۔ فی الحال آپ دیکھتے رہیے نیوز سیر انڈیا، میں عرفات احمد ڈینگ، کیمرہ مین شاہنواز کے ساتھ۔